لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین محترم، مسلسل آپ حضرات کی بارگاہ میں معارف دین پیش کرنے کی کوشش جاری و ساری ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اختتام کے ایام بھی آ چکے ہیں۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 25ویں تاریخ بھی تمام ہونے کو ہے۔ کل آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کی تھی حلم کے سلسلے میں اور خصوصیات حلیم کے سلسلے میں کہ حلیم افراد کی خصوصیات کیا ہے، چند خصوصیات بیان کی تھی۔ آج چند خصوصیات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ حلیم و بردبار انسان کے لوگ دوست ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں دوست۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بالحلم تکثر الانصار، حلم کے ذریعے مددگار لوگوں میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو جب منصور دوانقی نے عراق میں بلایا، اور اس کے بعد جس مقصد سے کے تحت بلایا تھا مختصراً عرض کر رہا ہوں، مقصد وغیرہ جب تمام ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ اب آپ مدینے واپس جا سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام اپنے دو ساتھی کے ہمراہ، مصادف اور مرازم، دو انصار، دو ساتھی کے ہمراہ آپ نکلے مدینے کے لیے۔ جب نکلے ابھی راستے میں پہنچے تھے کہ غروب کا وقت ہونے لگا، ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ اب رات میں سفر کرنا مناسب نہیں تھا، تو امام نے چاہا کہ اس گاؤں میں رک جایا جائے۔ امام کے ساتھی جو تھے، امام سب پہنچے۔ چونکہ قدیم زمانے میں کوئی بھی شہر ہوتا تھا یا آبادی ہوتی تھی تو اس میں در ہوتا تھا، باؤنڈری ہوتی تھی، در لگا ہوا ہوتا تھا اور اس پہ نگہبان رہتے تھے۔ تو اس گاؤں میں نگہبان موجود تھا، در بند تھا۔ امام اور آپ کے ساتھی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ دروازہ کھول دو، ہم مسافر ہیں، ہم رکنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں حکم نہیں ہے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ جب اس نے انکار کیا تو امام کے جو دو ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 3 افراد ہیں، یہ اکیلا ہے، تو اس کے اوپر حملہ کر کے دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں، شہر میں، گاؤں کے اندر، آبادی کے اندر۔ تو امام نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیا برا ہے ہم اسی دروازے کے کنارے بیٹھ کے رات گزار لیں، یہیں بیٹھ جاتے ہیں، جھگڑا و فساد و یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نگہبان سے امام نے گفتگو کرنا شروع کی، بات کرنا شروع کیا۔ بات کرتے کرتے امام نے اس کے احوال پرسی کی، اس کے بارے میں تمام ساری معلومات حاصل کی۔ جب کافی دیر ہو گئی بات کرتے کرتے، اس نے سوچا کہ اتنا حلیم انسان یہ، اتنا بردبار انسان یہ، اتنا صابر انسان یہ، اس کے لیے میں نے دروازہ بند کیا ہے، اتنے اچھے اخلاق کے مالک کے لیے ہم نے دروازہ بند کیا ہے۔ شرمندہ ہوا امام کے سامنے، پشیمان ہوا، جبکہ وہ نہیں جانتا یہ امام وقت ہے، امام ہے، نہیں، پشیمان ہوا صرف اخلاق کو، بردبار کو دیکھ کے امام کی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آئیے آپ شہر کے اندر آ جائیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ امام جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اپنے دونوں صحابیوں کی طرف، اپنے دونوں انصار کی طرف متوجہ ہوئے۔ متوجہ ہو کے امام نے کہا
کہ یہ بتاؤ کیا وہ بہتر تھا جو تم لوگ انجام دے رہے تھے یا یہ بہتر ہے جو میں نے انجام دیا؟ تو بہتر تو یہی جو امام نے انجام دیا میرے عزیزوں۔ تو انسان اگر کوئی انسان حلیم ہوتا ہے تو لوگ اس کے دوست ہو جاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حلیم و بردبار انسان کی زندگی میں افراط و تفریط نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی اعتدال کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ نعمتیں آنے کے بعد وہ افراط کرنے لگیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگیں، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنے لگیں۔ کھانا مثلاً مثال کے طور پر اگر 1 کلو آٹے کی روٹی بنتی تھی تو چونکہ اللہ نے دے دیا تو اب 2 کلو آٹے کی روٹی بن رہی ہے، پھینکی جا رہی، برباد ہو رہی مثلاً۔ اسی طریقے سے اور تمام چیزوں میں اسراف، پانی میں اسراف، کھانے میں اسراف، پہننے میں اسراف۔ جب مال و اسباب زیادہ نہیں تھا آدمی 2-3 جوڑوں میں کام چلا لیتا تھا، جب اللہ نے دیا تو ہر روز مثلاً کپڑے برباد کیے جائیں، تو یہ اسراف۔ حلیم انسان کی زندگی افراط و تفریط نہیں ہوتی اس کی زندگی میں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ، جو انسان حلیم ہوتا ہے وہ اپنے کسی امر میں افراط نہیں کرتا ہے۔ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيدًا، اور لوگوں کے درمیان پسندیدہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی پڑوسی نے مثلاً ایک اچھی گاڑی خرید لی، قیمتی گاڑی خرید لی، اور ہماری اوقات نہیں ہے، ہم نے بھی چاہا کہ نہیں اس کے مقابلے میں خریدنا ہے، تو حلیم انسان یہ نہیں کر سکتا۔ افراط گر انسان یہ عمل انجام دے گا، اسراف کرنے والا انسان یہ عمل انجام دے گا، اور مجبور پتہ چلا اس کی گاڑی دیکھ کے اس نے جو ہے خرید بھی لی تو ان سے قرض لے کے، ان سے ادھار لے کے، یہ کر کے وہ کر کے، نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ تو اس کے پاس مال بچتا ہے نہ وہ گاڑی بچتی ہے، آخر میں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور یہ بھی بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ نہیں، کبھی انسان کو افراط و تفریط نہیں کرنا چاہیے۔ اعتدال اگر زندگی انسان معتدل زندگی اگر گزارتا ہے انسان تو وہ محبوب ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، پسندیدہ زندگی اس کی ہوتی ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری خصوصیت حلیم انسان کی یہ ہے کہ حلیم انسان کبھی غضبناک نہیں ہوتا، غصے نہیں ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الحلم کظم الغیظ، افضل حلم یہ ہے، بردباری یہ ہے کہ انسان غصے کو پی جائے۔ وہ ملک النفس ہے، اپنے نفس کا مالک ہو جائے۔ صبح ہے، بہترین نیند آ رہی ہے، مؤذن اذان بھی دے رہا ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ نہ اٹھو، سوتے رہو، استراحت آرام کہہ رہا ہے کہ آرام کرتے رہو، لیکن نہیں، نفس جو انسان اپنے نفس کا مالک ہو گیا ہے تو جس نفس پہ یہ ملکیت رکھتا ہے یہ نفس اسے کہہ رہا ہے نہیں، اگر یہ کرو گے تو اس میں یہ نقصان ہے، اللہ کی عبادت کرو اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، نتیجہ اس کا اچھا ہے۔ اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے حلیم انسان، کبھی وہ واجبات کے انجام دہی میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انہ لا یعجبنی الرجل ان یدرکہ حلمہ عند غضب، میں خوشحال ہوتا ہوں، تعجب میں پڑ جاتا ہوں ان افراد پر کہ جن کو غضب آتا ہے اور اس کے بعد اپنے حلم کے ذریعے اس غضب پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ امام تعریف کر رہے ہیں، لقمان حکیم فرماتے ہیں لا یعرف الحلیم الا عند الغضب، حلیم انسان نہیں پہچانا جاتا مگر یہ کہ غضب کے وقت حلیم انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک شخص امام کو گالی دے رہا تھا، امام کو جب وہ گالی دے رہا تھا، وہ قمبر کو گالی دے رہا تھا، امام نے دیکھا کہ یہ شخص قمبر کو گالی دے رہا ہے، قمبر نے چاہا کہ اسے پلٹ کر کچھ کہہ دیا جائے، تو اس کے بعد امام نے فرمایا محلن، رکو، یا قمبر، اے قمبر، دع شاتمک مہانن، چھوڑ دو اسے
بدترین سمجھ کے کہ یہ گالی دے رہا ہے، اس کی گالی کو دھیان مت دو، چھوڑ دو. ترضی الرحمن، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے راضی ہوگا. وتقسط الشیطان، اور شیطان تم سے غضبناک ہوگا. وتعاقب عدوک، اور تمہارا دشمن عذاب میں مبتلا ہوگا. فوالذی فلق الحب، اس اللہ کی قسم کہ جس نے دانے کو شگاف کیا، وبر النسمہ، انسان کو خلق کیا. مارز المؤمن ربہ بمثل الحلم، اللہ اس حلم کے ذریعے مومن سے راضی ہوتا ہے. ولا اسقط الشیطان بمثل الصمت، اور اس خاموشی سے شیطان بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے. ولا عوقب الاحمق بمثل السکوت، اور احمق کو اب عذاب میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا مگر اس طریقے سے چپ ہو جائے. انسان گالیاں اگر کوئی دے رہا ہے، آدمی خاموش ہو جائے، وہ خود ہی خود گھٹ کے مر جائے گا، پشیمان ہو جائے گا. مولا کائنات جنگ خندق، جس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، افضل ہے عبادت الثقلین سے. مولا علی کی ایک ضربت، اسی خندق میں مولا علی اپنے دشمن پر غالب آ گئے ہیں، چاہتے ہیں قتل کرنا، اس نے جسارت کی، مولا کے اوپر تھوک دیا، مولا کو فوراً رک گئے، نہیں قتل کیا. تھوڑی دیر بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر آپ نے قتل کیا. میں کہوں گا مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قتل کر دیتے تو عجب نہیں، میرا مولا جواب دے. اگر میں اس وقت قتل کرتا تو میرا غصہ اس پر غالب آتا، تو میں اپنی رضا کے لیے کام کرتا. اور یہ جہاد ہے، جہاد ہے رضائے الہی کے لیے، دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں. لہٰذا اس کام میں، اس امر میں مجھے رضائے پروردگار حاصل کرنی تھی. اگر میں اس وقت قتل کر دیتا تو میں اپنی رضا حاصل کرتا، لیکن میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے قتل کیا، رضائے پروردگار میں نے حاصل کی. تو اس طریقے سے رضائے حلیم انسان کا لوگ مددگار ہوتے ہیں. کفا بالحلم ناصرا، حلم مدد کے لیے کافی ہے. حلیم انسان حاکم ہوتا ہے. العلم وراث الریاسہ، الحلم وراث الریاسہ، حلم اس کی جڑ، اس کی بنیاد ریاست. آپ دیکھیں مولا کائنات نے 25 سال تک صبر کیا خلافت کے سلسلے میں غصب ہونے کے بعد، لیکن بعد میں اسی علم کی بنیاد پہ یہ خلافت مولا کائنات کو واپس ملی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو امام کے اعمال و نثار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع